ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے؟ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ ناراض ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش بے موسم برساتا ہوں اور حکومت بے وقوف لوگوں کے لیے دے دیتا ہوں، مال بخیلوں کے لیے دیتا ہوں۔ جب ان علامتوں کو تم دیکھو سمجھ لینا میں ناراض۔ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے دو چیزوں کو تیار کر رکھا ہے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال آیا۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیاں میں یہ بھی ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، جناح کی کثرت ہو جائے گی۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا میں قیامت کے دن مدعی بنوں گا۔ ایک وہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ عہد توڑ دیا ہو۔ دوسرا جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی ہو۔ تیسرا وہ جس نے کسی مزدور کو کام پر رکھا اور اس سے اپنا پورا کام لیا۔ اس مزدور سے اپنا کام کروا کر جس نے اس کے پیسے نہ دیے ہو اور اس کی مزدوری کا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ حضرت جبرائیل نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور ایسے نماز پڑھی کہ اس نے 40,000 سال بعد سلام پھیرا۔ اس کی اس نماز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے بہت اچھی نماز پڑھی، لیکن ایک امت آنے والی ہے جس کی ان کی فجر کی 2 سنت تمہاری اس 40,000 سال والی نماز سے زیادہ عزیز ہوگی۔ حضور پاک کا ارشاد ہے، روز قیامت کے دن قرآن کی سفارش پر قرآن پڑھنے والوں کو زیور اور پھر عزت کا تاج اور عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن پاک کہے گا، اے میرے رب، تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ قرآن، حضرت علی کا فرمان ہے، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں ہو یا غصے میں، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک بار ڈسنے سے انسان 70 ہاتھ نیچے زمین میں ڈھسا دیا جاتا ہے، اور ہم تو وہ ہیں جو دن میں نہ جانے کتنی گالیاں اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ دوستوں، ہمیں ان گالیوں کا احساس اس دن ہوگا جس دن ہمارے سامنے بچھوؤں کی فوج ہوگی، کیونکہ جو ہم نے گالیاں دنیا میں اپنی زبان سے نکالی ہے اتنے ہی بچھو اپنی قبر میں اکٹھے کیے ہوں گے۔ کیا ہم اس بات کا تھوڑا سا بھی احساس نہیں کرتے؟ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، مٹنے والی ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہوں، انسان بھول چکا ہے